بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CNN ٹاپ نیوز۔ سب سے پہلی خبر، اسرائیل دہشت گرد خطے میں تباہی چاہتا ہے۔ ترک صدر، اسرائیل دہشت گرد ریاست مسلمان باہمی اختلافات ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ استنبول میں OIC کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیل دہشت گرد ریاست ہے۔ نیتن یاہو ہٹلر کی طرح پورے خطے کو تباہی کی طرف دھکیلنا چاہتا ہے، لہذا مسلمانوں کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے اور یہ وقت ہے کہ اپنے اختلافات کو ختم کر کے ایک ہو جائیں۔ وزراء خارجہ کے 2 روزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر جب طیب اردوغان نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے اور مسلسل خطے کو عدم استحکام کا شکار کر رہا ہے، اور نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی ترک صدر سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر زور۔ اور اس کے علاوہ ایرانی حملے، متعدد شہروں میں دھماکے، اسرائیل کا ایک اور سائنسدان مارنے کا دعویٰ۔ ایران نے جنگ کے 9ویں روز میزائلوں کی 18ویں لہر چلا دی، جس سے اسرائیل پھر لرز اٹھا۔ ایران نے صبح میزائلوں سے اسرائیل کی اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز شامل ہیں، اور تنخواہ دار طبقے اور نان فائنل کو ریلیف دینے کے لیے کی متعدد تجاویز منظور۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں پھر رد و بدل کرتے ہوئے 6 سے 12 لاکھ روپے سالانہ والی سیلری سلیب پر انکم ٹیکس کی شرح 1% کرنے کی، 6 لاکھ سے 12 لاکھ سالانہ آمدن پر ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1% کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی ہے۔ سید نوید قمر نے زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا، اور پنجاب بھر میں 1 سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ۔ حکومت پنجاب نے محرم الحرام نے سیکیورٹی کے پیش نظر صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ نفاذ 1 تا 10 محرم الحرام تک ہوگا۔ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس میں کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی۔ سولر پینل ٹیکس کے اطلاق سے قبل قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کو وارننگ۔ وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا کہ سولر پینل ٹیکس کے اطلاق سے پہلے قیمتوں میں اضافہ اور بلیک کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بجٹ 2025-26 بحث میں حصہ لینے والے تمام سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قائمہ کمیٹی خزانہ نے بجٹ پر بہت کام کیا اور بجٹ کا مکمل جائزہ لیا، اور جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ کی مدت میں توسیع کے خلاف خط سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کی مدت میں توسیع کے خلاف خط لکھ دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 16 جون کو سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو یہ خط ارسال کیا، جس کو بعد میں جوڈیشل کمیشن ممبران کو بھیج دیا گیا ہے۔ اور پاکستان سے سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں کریں گے، بھارتی وزیر داخلہ کی دھمکی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا۔ ہم وہ پانی جو پاکستان جا رہا تھا نہریں بنا کر راجستھان لے جائیں گے، اور پاکستان کو وہ پانی نہیں ملے گا جو انہیں مل رہا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کے مشن کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے، بلاول کا عزم۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے انہوں نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو ایک نڈر آواز تھی جو بے زبانوں کی ترجمان بنی۔ بلاول بھٹو نے شہید بے نظیر بھٹو کی سالگرہ پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہا کہ ہمیشہ کے لیے حوصلے اور جمہوریت اور امید کی علامت تھی۔ شہید بیبی کا ویژن مشن راہ ہے، رہنمائی لے کر جمہوریت مضبوط کریں گے، صدر آصف علی زرداری۔ اور دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی دعوے غلط، جنگ بندی کی درخواست نہیں کی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایران اسرائیل جنگ حکومت کی آئل کمپنیوں کو تیل ذخیرہ رکھنے کی ہدایت۔ اور اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔